السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ قاعدہ تجوید کورس میں آج ہمارا ڈے 3 ہے، یعنی کہ تیسرا روز ہے، اور آج ہم سبق نمبر 3 میں پڑھیں گے لحن کا بیان، یعنی کہ لحن غلطی کا بیان آج ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں پڑھیں گے، تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لحن کا جو لغت میں معنی ہوتا ہے، لغوی اعتبار سے لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ قرآنی حروف کو قاعدہ تجوید کے خلاف پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کو قاعدہ تجوید یعنی کہ تجوید آپ اس کے قرآن کو تجوید کے خلاف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ تجوید کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ادغام ہے وہاں پہ ادغام نہ کرنا، جہاں پہ غنہ ہے وہاں غنہ نہ کرنا، جہاں پہ اظہار ہے وہاں پر اظہار نہ کرنا، یعنی کہ قاعدہ تجوید کے آپ نے اس کو خلاف پڑھا تو یہ لحن کے اصطلاحی معنی میں آتا ہے۔ اب لحن کی دیکھیے جی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی 2 اقسام ہوتے ہیں، لحن جلی اور لحن خفی، ٹھیک ہے؟ لحن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم جانے انجانے میں آ جاتی ہیں ہماری پڑھائی کے دوران، قرآن کو جب ہم ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لحن کی غلطی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے لحن جلی اور ایک لحن خفی، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے کہ لحن جلی اور لحن خفی کب ہوتی ہیں۔ لحن جلی جو ہوتی ہے، پہلے اس کا مطلب دیکھیے، لغت کے اعتبار سے بڑی یعنی کہ بہت بڑی میجر مسٹیک کو، نمایاں جو غلطی ہوتی ہے اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے، اور لحن جلی جو اصطلاح میں اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے کہ مخارج اور صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا، یعنی کہ حرکت میں اور جو حروف ساکن ہوتے ہیں ان کی ادائیگی میں مسٹیک کر جانا لحن جلی کا اصطلاحی مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حرف کو صحیح جگہ سے نہ نکالنا، اس کی صفت کے ساتھ نہ نکالنا جو اس کی اپنی ذاتی صفت تھی، موٹا باریک ان میں نہ نکالنا، یہ آتا ہے لحن جلی کے اصطلاحی معنی میں۔ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دینا، جیسے دیکھیے الحمد کو الہم پڑھنا، ہا تھا درمیانے گلے سے اور آپ نے ہا پڑھا اقصی حلق سے، تو میجر مسٹیک ہو گئی۔ کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا، جیسے دیکھیے نا ورڈ ہے ہمارے پاس نعبد، نعبد، تو اس کو پڑھنا نعبد، وداؤٹ ریزن اس کو ہم نے لمبا کر دیا، واو مدہ لگا دیا آگے۔ کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے ایاک، یعنی کہ ہمارے پاس یا کے ساتھ الف مد ہے، اس کو پڑھ دیے ایاک، تو یہ بھی مسٹیک میں آ گیا نا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یا پڑھنا تھا تو پڑھا ایاک، تو یہ بھی مسٹیک میں آ گیا، یہ بھی لحن جلی میں آ گیا، بڑی میجر مسٹیک میں۔ حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پہ پڑھ دینا، یعنی کہ غلط پڑھ جانا، کیسے؟ جیسے دیکھیے ورڈ ہے ہمارے پاس انعمت، تا، ہم نے کیا پڑھا؟ جانے انجانے میں جلدی سپیڈوں میں جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم نے سیکھا ہی نہیں ہوتا قرآن کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، ہم جانے انجانے میں پڑھ جائیں انعمتو، تا کا مطلب ہے انعمتا، تا مذکر کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے، مخاطب کے لیے ہے، اور یہاں پہ انعمتو پڑھیں گے تو تا کے اوپر پیش میں کا آ جائے گا ترجمہ، ٹھیک ہے؟ انعمتو اگر پڑھیں گے تو اس طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے اہدینا کو اہدینا، اہدینا کو اہی ہا کے نیچے زیر پڑھ دیا اہدینا، تو دیکھیں مسٹیک تو ہو گئی نا۔ ساکن کو متحرک پڑھ دیا، فتحہ کو ضمہ پڑھ دیا، ان کے زبر کو پیش پڑھ دیا، جیسے متحرک کو آپ نے ساکن پڑھ دیا، جیسے صدقنا کو صدقنا پڑھنا، قاف کے اوپر تو فتحہ تھا، زبر تھا نا، تو اس کو سکون کے ساتھ پڑھ دیا، ٹھیک ہے؟ اور لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ یہ حرام اور کبیرہ گناہ کا سبب بنتی ہے، میجر مسٹیک ہے، حرام درجے کی غلطی۔ ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ حرام کون سی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، اس سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں لحن خفی کی طرف کہ لحن خفی کیا ہے۔ لحن خفی کا لغت میں مطلب ہوتا ہے چھوٹی اور پوشیدہ غلطی، یعنی کہ جو پتہ ہی نہیں چلتا وہ غلطی، اور اس کے اصطلاح میں مطلب ہوتا ہے کہ تحسین میں تعلق رکھنے والی صفات میں کمی کرنا، مثلا ترقیق، ادغام، غنہ، اخفاء کو غلط ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں
ترقیق، ادغام، غنہ، اخفا، ان کو غلط ادا کرنا لہن خفی کا اصطلاحی یہ معنی ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں نا، ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک حروف پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ موٹے کو باریک اور باریک کو موٹا پڑھ جانا، ٹھیک ہے، یہ ترقی کی غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے جی انشاءاللہ لہن خفی کا حکم کیا ہے؟ لہن خفی کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ درجے کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، مکروہ تحریمی اس کو کہا جاتا ہے، تو ہے تو یہ غلطی نا، چاہے یہ مکروہ ہے چاہے یہ میجر مسٹیک ہے، بچنا تو ہے ان سے بھی، ٹھیک ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو جی ہمیں کیا کرنا ہے لہن سے بچنے کے لیے، چاہے وہ لہن جلی ہے چاہے وہ لہن خفی ہے، اس کے لیے ہمیں قرآن کو تجوید کے اکارڈنگ ضرور سیکھنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ سمجھ صحیح سے آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو بھی صحیح سے سمجھ نہیں آئی کسی پوائنٹ کی تو آپ مجھے پرسنل وائس میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔